کل ایک بہت بڑا تہوار تھا کن کا؟ ہندو بھائیوں کا، چھٹ پوجا۔ ہم نے پچھلے 2 دن سے ہم نے اس کے اوپر ہم سوچے تحقیق کرتے، میری عادت ہے کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو ہم اس پہ تحقیق کرتے۔ جب ہم نے اس پہ تحقیق کی، چھان بین کی، رکھنا ہے اور اپواس رکھنا ہے۔ اپواس، کوئی اپواس نہیں رکھتا چھٹ کے موقع پہ تو سب ایک دم شراب پی کر ڈانس کرتے۔ ہمارے ہندو بھائی جیسے مسلمان نوجوان روزے کے مہینے میں کھا کر ہوٹل میں پردہ گرا کر کھاتے، پیٹ بھر کر آتے اور گھر پہ آ کے بولتے ہم روزے سے ہیں، ویسے ہندو بھائی نوجوان کل ہم نے دیکھا سپول ضلع کے اندر 10 بجے رات کو، خیر اس پروگرام میں ہم شریک ہوئے تو ہم دیکھے وہاں پہ کہ نوجوان ہے سڑک کے کنارے ڈسکو ڈی جے لگا کر کے ڈانس کر رہا۔ ہم نے کہا کہ کیا یہ ڈانس پہلے تھا اس وقت میں جب چھٹا میاں تھی؟ چھٹا میاں ہوتی تو یہ ڈانس کرتی تھی کیا؟ ایشور کے نام کا مالا جب ایشور کا قریب ہونا تھا تو کہا گیا کہ ہیت وہ برہمگتستان تھی ستسنگتی دان وچارتوشا، اس پرماتما کے نام کا مالا جپو گے تو پرماتما کا پریہ متر بنو گے۔ یہ ڈسکو اور گانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، چھٹا میاں خوش نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے چھٹ تہوار کی حقیقت، یہ ہے ہماری تو الحمدللہ نماز ہو، عید ہو، قربانی ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہماری شریعت سے ثابت نہیں۔ نماز دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ اقیم الصلاۃ، اسی نماز کو دیکھنا ہے تو ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے پتما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے دھریتیانن کو ڈلا کاریہ چترتر دیکھ چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ ہماری زکوٰۃ کو دیکھنا ہے تو ہمارا قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ روزے کو دیکھنا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حج کو دیکھنا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، شراب سے دور رہنا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب شیطان کا عمل ہے۔ نبی کا فرمان ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر۔ دوسری حدیث الا ان الخمر قد حرمت، شراب بین کر دیا گیا اس لیے کہ وہ گندی چیز ہے۔ ہمارا کوئی بھی حکم قرآن و شریعت کے حکم کے بغیر نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود۔ سماج کی بیٹیاں پردے میں ہے، قرآن کہتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورت کو مارکیٹ اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ اے سماج کی بیٹیوں، بال کھول کر جو تم مٹک کر جاتی ہو نا بازار میں اپنی خوبصورتی کو دکھاتے ہوئے، اللہ کے نبی فرماتے الا ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان، رواہ الترمذی۔ نبی فرماتے ہیں کہ عورت پردے کی چیز ہے، پردے میں رہنا چاہیے، اس کا بال نہیں دکھنا چاہیے۔ اگر بال دکھا، چہرے کی خوبصورتی دکھی تو پتہ کیا حشر ہوگا؟ جو ڈاکٹر اہانا کا ہوا کلکتہ میں 5 مرتبہ اس کی عزت لوٹی گئی، اس کی چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ مرڈرر ظالم 5 بوتل شراب پیتا ہے اور رات کو 3 بجے 1 سے لے کر 3 بجے کے بیچ میں اس لڑکی کو ایک روم میں اکیلے پا کر اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑتا ہے، اس کی کلائی کو توڑتا ہے اور اس کے چشمے کے شیشے کو توڑ کر اس کے آنکھ میں ٹھوس دیتا ہے اور مرنے کے بعد 4 مرتبہ ریپ کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان۔ انہی واردات سے بچنے کے لیے نبی نے فرمایا، نبی ہمارے محسن تھے، ہمارے نبی اس کائنات کے جگت پتی، سماج کی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے آئے تھے۔ ان کی بات صرف حدیث کی کتابوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سماج کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے تو نبی کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے وقت کو بلا لیجئے، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، میری تھوڑی گردن میں تھوڑی پرابلم ہے، درد ہے، ایک وقت کو بلا لیجئے جب تک میں بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آگے ایک اور ہے بھائی، جلسہ ہوتا ہے آپ کے کٹیہار میں پورے بس چلے تو فجر کے بعد بھی ہو، ہمارے علاقے میں کچھ جگہوں پہ فجر کے بعد بھی چائے پی کر پھر جلسہ شروع کرتے ہیں، یعنی رات کو 2 بجے تک ختم کیا جلسہ، فجر کے بعد پھر شروع کریں گے، وہ 11-12 بجے دن میں دعا کرتے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ بڑا مجمع فجر کے بعد ہی ہوتا ہے، اور کہیں کہیں تو جب تک اذان نہیں تو مقرر کو تقریر کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں اس کے خلاف ہوں، زیادہ سے زیادہ 1 بجے تک جلسہ کیجیے اور جلسے کے بعد جا کر سو جائیے،
فجر کی اذان ہوتی ہے تو اٹھ کر نماز پڑھیے. نماز نہیں پڑھی تو اللہ کل ایسا بندر بنا کے مارے گا کہ جلسہ ضروری نہیں تھا، نماز ضروری تھی. ہم نے کہیں نہیں کہا کہ جلسہ کرو نماز چھوڑ کر. جلسہ کرنا فرض کفایہ، فرض عین نہیں ہے. نماز پڑھنا فرض عین ہے. فرض کفایہ کا مطلب سمجھتے؟ فرض کفایہ مطلب کافی، جلسہ ہو گیا، سال میں ایک آدھ بار ہو گیا. جیسے آپ کو عیدگاہ کے تعلق سے کام کرنا تھا تو جلسہ کر لے ایک مرتبہ کافی. اگر نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں لکھتا. لیکن اگر آپ نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو اللہ کہے گا کہ مرغا پکڑ، کان پکڑ لے، مرغا بن جا. مرغا بنا کر مارے گا. فرشتوں کو کہے گا کہ دبا کے مار، بندر کی طرح لال کرو نالائق. پیدا کس لیے کیا تھا تم کو دنیا کے اندر؟ بیرک ہے. تو 1 بجے تک، اور ایسا مزاج بن چکا. یہ صرف ہمارا سیمانچل سدھرنے میں ٹائم لگے گا. ابھی بہت پرانی جڑ جمی ہوئی ہے نا پوری رات کرنے کا. پہلے ہوتا تھا، پہلے اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ پوری رات ضروری ہوتا تھا جلسہ، کیونکہ لوگ جب باہر سے آتے تھے تو بس میں آتے تھے. بس میں آئے اور پوری رات جلسہ سنے. فجر کی اذان ہوتی تھی تو سواری چلتی تھی، پھر سواری میں بیٹھ کر جاتے تھے. لیکن آج تو سب کے پاس ٹم ٹم ہے، آج تو سب کے پاس ٹوٹو ہے. اپنی سواری پر آتے، جلسہ ختم ہوا، چلے گئے. اسی لیے میں آپ کو، میرا تجربہ یہ ہے کہ میں اس جلسے کو کامیاب مانتا ہوں جو 1-1.5 بجے تک ختم ہو جائے جلسہ. اتر پردیش میں اور دوسرے اسٹیٹ میں، اتراکھنڈ میں، ان سب علاقوں کے اندر میں 12 بجتے بجتے جلسہ ڈٹ اینڈ. ممبئی جیسے مہاراشٹر میں تو 12 بجے تو بہت ہے، 10 ساڑھے 10 تک ختم. تو اسی لیے آدھی رات تک ہی کیجئے. پوری رات میں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سو کر سپنا دیکھ رہے ہیں. بہت سے نوجوان ایسے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی لیے جلسہ کیجئے. میری ایک رائے ہے، مشورہ ہے، آپ عمل کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھئی آپ کی مرضی. آپ پوری رات کیجئے کہ آپ 2 رات کا کیجئے. کچھ جگہوں میں تو اب 4 روزہ جلسہ ہو گیا. میگھالیہ گیا میں پچھلے سال، تو وہاں 4 دن کا جلسہ اور دن رات کا جلسہ. دن کا بھی جلسہ، رات کا بھی جلسہ. پوری دن جلسہ ہوتا تھا عورتوں کا، اور بالکل بڑا مجمع ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ مولانا ہم لوگ 4 دن یہ طے کیے ہوئے جلسوں کے لیے، سب کام کاج بند، کوئی دکان نہیں کھلے گی، کوئی مارکیٹ میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ لوگ اس کو پروفیشن بنا کے کرتے. لیکن ہاں پوری رات نہیں کرتے. رات کو 9 بجے چھٹی کر دیتے. مغرب کے بعد 2 مقرر تقریر کریں گے اور 9 بجے چھٹی ہو جائے گی. اس کے بعد فجر کے بعد سے پھر شروع جلسہ. خیر، ان کا ایک نظام، ان کی ایک ترتیب ہے.